السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم آپ کو اس سوال کا جواب دے سکیں کہ غار ثور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نصیحت کی اور ہمیں اس نصیحت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں مولانا اویس رضا قادری کی زبان میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہے۔ کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تھوڑا گھبرائے۔ یا رسول اللہ، وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا، اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے، تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا، کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت۔ کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے، یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، الدعاء صلاح المومن، یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا، میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے، یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی۔ تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاپلوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تربیت فرمائی۔ ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، توجہ کا مرکز دنیا دار۔ وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی، ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں، اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی،
تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا کہ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو۔ مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا نصیحت کی اور اس سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ مزید آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اس کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، اور ہمیں اس سے آگے لوگوں تک تبلیغ دین کا پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔